السلام علیکم جی، چکوال پلس کے پلیٹ فارم سے بولتا چکوال میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ چکوال کے صحافتی، ادبی اور فکری حلقوں میں ایک معروف نام ہے، ایک ایسا نام جنہوں نے قلم کو صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ حق اور سچ کے علمبردار کے طور پر پیش کیا۔ خواجہ دانیال سلیم چکوال کے ایک باوقار، باشعور اور سچ لکھنے والے صحافی، ادیب اور شاعر۔ آپ دھن کون اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں اور ایک بااصول تجزیہ نگار بھی۔ ان کا تعلق چکوال کی ایک تعلیم یافتہ اور فکری خانوادے سے ہے جہاں قلم اور زبان کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کا ہنر وراثت میں ملا ہے۔ حال ہی میں ان کی شعری کتاب فرعون، موسیٰ اور میں منظر عام پر آئی، جو محض ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری اعلان ہے، محکمانہ ناانصافیوں، معاشرتی جبر، عوامی استحصال اور آج کے فرعونوں کے خلاف بلند ہوتی ایک توانا آواز۔ ان کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو قلم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ قلم جس سے یہ کتاب لکھی گئی وہی عصا ہے جو ظالم نظام پر چوٹ کرتا ہے۔ اس میں چکوال کی خوشبو، پنجابی لب و لہجہ اور صوفیانہ فکر کی رمق بھی موجود ہے جو اس کتاب کو منفرد بناتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، خواجہ دانیال سلیم صاحب سے اس موضوع سے چند سوالات کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنے صحافتی سفر کے آغاز اور دھن کون اخبار کے قیام کی کہانی سنائیے۔ جی، اس میں جو کتاب کا جو میں نے پیش لفظ اس میں جو لکھا ہے اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب ضیاء الحق کا جو عمرانہ دور تھا اس پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اخبارات صبح کو آتے تھے تو اس پہ کالے مارکر سے اس کو جو ان کو پسند کی خبریں نہیں ہوتی تھی ڈکٹیٹروں کو، اس پہ وہ کالا قلم پھیر دیتے تھے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ چھپواتے تھے۔ جب بے نظیر بھٹو 1988 میں اپنے اقتدار میں آ گئیں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس کو صحافت کو جو ہے آزاد کر دیا جائے، اور اس کا ڈکلریشن بڑا آسان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے اختیارات سونپ دیے اور جو بھی وہ جائے اس کو جو ہے نا ڈپٹی کمشنر وہ ڈکلریشن جو ہے وہ دے دیتا تھا۔ تو اس طرح صحافتی میدان میں مطلب ہم کیونکہ لوکل اس کے جو مسائل تھے وہ خیال آیا کہ بھی اس کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا کہ اخبار کا ڈکلریشن لے کے اس کو یہاں سے چکوال سے اس کو شائع کیا جائے۔ تو وہ اللہ کے فضل سے ابھی 30-35 سال ہو گئے ہیں اس صحافتی میدان میں، اور میں اس پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کچھ اور نکال رہا ہو جو آپ کے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک چیف ایڈیٹر، ایک مقبول ترین جو چکوال کا اخبار ہوگا اس کا میں بن جاؤں گا۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ تو آپ نے کیونکہ دھن کون اخبار کی ہم کہانی سننا چاہتے تھے کہ وہ کیسے شروع ہوا۔ اب شاعری آپ نے شروع کیا ہے، شاعری، صحافت اور تجزیہ، آپ نے تینوں میدانوں کو کیسے یکجا کیا؟ دیکھیں جی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ جو صحافت ہے، صحافت کی وجہ سے ہی یہ جو شاعر لوگ تھے اپنا کلام چھپوانے کے لیے یہاں پہ مطلب اپنی غزلیں مطلب وہ دیتے تھے، ہم وہ ان کی چھاپتے تھے، اور چکوال والوں کو یہ پہلی بار یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ عام پبلک کو مطلب خاص لوگوں کو تو پتہ تھا فلانے جو لوگ جو ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں، مگر عام پبلک کو، چھپڑ بازار کے ریڑھی والے کو بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ اتنے لوگ شاعری کرتے ہیں، اور وہ شاعری پڑھتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ اور وہ دھن کون کو پذیرائی جو ہے نا کہتا ہے جی کہ ہر ہفتے ہم جو ہے نا یہ دھن کون آتا ہے اور اس میں نئی چکوال کی جو شاعری ہے وہ پڑھنے کو ملتی ہے، تو لوگ بڑے مطلب خوش ہوتے تھے شاعری کے وجہ سے۔ دھن کون اخبار کو ذریعہ بنایا شاعری اور تجزیہ نگاری کا؟ تجزیہ تو دیکھیں، جب آپ مطلب یہ کام کوئی بھی کام آپ جب شروع مطلب کر دیتے ہیں تو اس کے پھر تجربات جو ہیں وہ آپ خود مطلب جب آپ اس فیلڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں
تو اس کے تجربات آپ کو خود ہی حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ تجزیہ بھی کرنے لگتے ہیں, آپ بولنے بھی لگتے ہیں. آپ کو جب آپ شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ خبریں بنانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو لکھنا بھی آ جاتا ہے. پھر آپ جب شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر الفاظ کا ذخیرہ بھی ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کے دماغ میں, اور اچھے اچھے آپ الفاظ کی آپ تلاش میں ہوتے ہیں, اور وہ پھر اپنے آپ دماغ میں رکھ کے پھر آپ کو شعر اترتے ہیں. وہ کیونکہ ایک مسودہ آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے ایک مطلب اچھے الفاظ کا, پھر اس میں وہ خود بخود گڑے گڑائے انہی الفاظ میں اشعار جو ہے نا وہ آپ کو اترتے ہیں. آپ نے کوئی تردد نہیں کرنا ہوتا ہے. جو اصل جو شاعر ہے اس کو تردد نہیں کرنا پڑتا ہے, خود بخود گڑے گڑائے پوری غزل بیٹھے بیٹھے ایسے 2 منٹ میں جو ہے نا لکھ دی ایسے. قاری صاحب یہ بتائیں کہ فرعون موسیٰ اور میں کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیا کوئی خاص لمحہ یا واقعہ اس کا محرک بنا؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرعون جو ہے 5000 سال پہلے مطلب ظلم کی جو ہے نا ایک اس کا نام ہے, ایک جب ظلم کا نام آئے گا تو فرعون کا نام جو ہے نا آئے گا. وہ 5000 سال پہلے سے اس کی کہانیاں فرعونوں کی, اور ان فرعونوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اتارا ان کا توڑ کرنے کے لیے. تو آج فرعون تو موجود ہے مگر حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ وہ آ نہیں سکتے. اب پیغمبری جو ہے نا وہ بند ہے. اب وہ جو ان کا عصا تھا وہ جو دربار میں جو ہے نا وہ ناگ بن جاتا تھا, وہ پھینکتے تھے, وہ عصا جو ہے نا حضرت موسیٰ کا جو انہوں نے وہ پکڑا ہوا تھا, اس کی تشبیہ ہم نے اپنے قلم سے دی ہے. فرعون, موسیٰ اور میں کو جو وہ عصا تھا وہ ہم نے قلم جو ہے نا اس کا عصا ہم نے بنا لیا ہے. قلم کا عصا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں, وہ آ کے سامنے فرعون سے سوال کرتے ہیں. پھر جو ہے نا جب وہ آپ قلم کو عصا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں کے جو فرعون ہیں پھر آپ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں, آپ پھر لکھ سکتے ہیں. ہم نے پھر لکھا. جی بالکل قاری صاحب, آپ نے قلم کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنایا, لیکن جو فرعونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ کی نظر میں آج کے فرعون کون ہے؟ تو آپ کے پھر وہ ریڑھی والا بھی جانتا ہے کون فرعون ہے. جو ریڑھی والا جو دیہڑی لگا رہا ہے وہ اس کے ٹھیلے کو جب آپ اٹھا کے اپنے اس کے پلٹ کے لے جائیں گے, اس کا سامان جو رکھا ہوا ہے, تو وہ کون لوگ ہیں؟ مطلب ہے کہ ابھی کچھ ضروری کوئی وہ ہے, کوئی نام لینا ہے, کوئی وہ فلانے جو ہے نا فرعون ہے. جو بھی مطلب ظلم روا رکھ رہا ہے غریب عوام کے ساتھ, وہ فرعون ہے جو ہے نا جو بھی ظلم کر رہا ہے. شاعری کے ذریعے نظامی ظلم کے خلاف مؤثر آواز بلند کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے. یہ جو کتاب ہے فرعون, موسیٰ اور میں, اس میں سارے ہی مطلب اسی کا مطلب ذکر ہے, فرعونوں کا ذکر ہے, اور یہ جو ظلم ہے. اور وہ پنجابی گھگو گھوڑے جو میری وہ کتاب دوسری آ رہی ہے اس میں وہ ہے کہ چکوال دے اتے انج دا تے کوئی آکھے انج دا خوف, چکوال دے اتے انج دا تے کوئی آکھے انج دا خوف, دودھ تھنا وچ سگے جدن مالک مجھاں چون, دودھ تھنا وچ سگے جدن مالک مجھاں چون. تو یہ اس قسم کی جو شاعری جو ہے وہ پنجابی میں اور اردو میں بھی اسی طرح یہ فرعون, موسیٰ اور میں اس طرح کے اشعار آپ کو برملا اس میں آپ ملیں گے. صرف آپ اس کو ایسے کھولیں گے تو آپ مطلب پڑھیں گے جو ہے نا تو اس میں وہ آپ کو یہی نظر مزاحمتی جو ہے نا وہ شاعری نظر آئے گی. جی قاری صاحب, آپ کی جو کتاب میں ہم نے جو پڑھی ہے تو چکوال کا بار بار ذکر آیا ہے. کیا یہ آپ کی جذباتی وابستگی کی علامت ہے؟ کیا یہ شعوری فیصلہ تھا کہ آپ اس کا چکوال کا بار بار دے رہے ہیں؟ چکوال میں ہم پلے بڑے ہیں, انہی گلیوں میں ہم مطلب پھر کے جو ہے نا وہ بڑے ہوئے ہیں. بچپن میں پھر مطلب ایک جوانی کا جو دور ہے جس کو ہم زمانہ جہالت کہتے ہیں, وہ ہم نے ان گلیوں میں چکوال کی سارے سڑکوں پہ ہم نے مطلب گزارا ہے. تو
جب آپ اتنا ٹائم کسی جگہ پہ آپ گزار لیتے ہیں تو اس سے انس ہو جانا، اس جگہ سے پیار ہو جانا، یہ ایک فطری مطلب عمل ہے کہ جہاں پہ آپ مطلب رہ رہے ہیں. پھر جب آپ کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کوئی بات کہنے کا شاعری میں یا کسی اپنے کالم میں لکھنے کا، میرے آپ وہ بھی دیکھیں جو میں لکھتا ہوں اس میں بھی میں چکوال کا جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوں، چاہے وہ قبل مسیح کی سقراط کی بات ہو رہی ہو، افلاطون کی بات ہو رہی ہو، تو آ کے جو ہے نا وہ چکوال کے ساتھ جو ہے نا اس کو میں جوڑ دیتا ہوں، کیونکہ چکوال کے ساتھ یہ ایک محبت کا یہ انداز ہے کہ یہ چکو کا یہ چکوال ہے. بابا فرید کی اس کو دعا ہے اس کو چکوال کو کہ ہی دے نانو بھاگی لگ سننی. یہ بابا فرید نے جو ہے نا کتنے 100 سال پہلے چکو کو جو ہے نا وہ دعا دی تھی. تو ایک وہ بھی کیونکہ بابا فرید کی جو ہے نا وہ دعا اس چکو کو ہے، ایک وہ بھی مطلب وجہ ہے کہ روحانی سا سلسلہ جو بابا فرید نے دعا دی تھی. تو یہ مطلب روحانی سلسلہ بھی ہمارا اسی وجہ سے یہ جڑتا ہے کہ جو بابا فرید نے اس کو چکو کے نام پہ ہی یہ چکوال ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے اور زیادہ پیار ہے. کتاب میں محکمہ مال اور پٹوار گردی پر کھل کر بات کی، میں نے بات پر کوئی رد عمل آیا؟ بالکل رد عمل آیا، اور ہمارا پلازہ جو ہے جدی، اب اندازہ لگائیں اس ملک میں مطلب ہو کیا رہا ہے کہ جدی 70 سال سے ہم نے اس کو بلڈنگ کو مطلب بنایا. یہ کھولے تھے، پاکستان جب نہیں بنا تھا یہ کھولے تھے، ادھر گند مطلب پڑا ہوتا تھا. اس سارے اس کو ڈیولپ کر کے اس کو 70 سال لگے ہیں، اس کو سینچا ہے ہم نے. لوگ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی زمینوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑی بے-دردی سے بیچتے ہیں. جو جب وہ کوئی حرکتیں ایسا کر رہا ہوتا ہے، نئی گاڑی پہ چڑھ گیا، کوئی اس طرح کی کوئی عیاشی کر رہا ہے، تو فوراً کہتے ہیں جی لگدا ہے دا ابا نوا مویا، کہ وہ جو ابے کے سارے پیسے ہیں وہ اس کے پاس آ گئے ہیں اور اس پہ جو ہے نا ابھی یہ عیاشی کر رہا ہے. ہم نے باپ دادا کی جو جائیداد ہے اس کو ہم نے سنبھالا ہے، اس کو کھولوں کو ہم نے پلازہ کی شکل دی ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم نے مطلب آباد کیا ہے. تو یہ پھر آگے سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے. ہم نے ایک ریت جو ہے نا ایک ہم نے وہ رکھ دیا ہے کہ بھی باپ دادا کی جائیداد کو بجائے بے دردی سے اس کو بیچنے کے، آپ اس کو بنائیں اپنا خاندان، پھر اسی سے خاندان پھر بنتے ہیں. جب آپ کی کفالت جب ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ کے خاندان، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. تو میں نے جو ابھی آپ کو میں ایک بات جو بتانا چاہوں گا کہ اس کتاب کی جو شاعری ہے، جو میں نے مطلب شعر بولے ہیں وہ اس میں پیشن گوئیاں ہیں جو کہ آگے آ کے ابھی میری بیٹی جو ہے وہ وکیل ہے بڑی نامور، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز اے لا ریسرچر وہ ادھر تعینات ہے. 17 گریڈ کا اس کو وہ مطلب ملا ہوا ہے. تو وہ مطلب اس کے بارے میں نے جب وہ 3 سال کی تھی تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک قاعدہ دیکھا تھا، وہ صوفی تبسم کا ہے کہ ایک تھا لڑکا ٹوٹ پٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ، پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ، ایک تھا لڑکا ٹوٹ پٹوٹ. میں نے وہ ایک قاعدہ پکڑا ہوا تھا، وہ 3 سال کی بیٹی ہے. تو مجھے آمد شروع ہو گئی ایسے بیٹھے بیٹھے، آمنہ پتری ٹوٹ پٹوٹ جس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ، وہ تو ریموٹ کا دور تھا. آمنہ پتری ٹوٹ بٹوٹ جس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ، کلر کار کی جھیل پہ جا کے چلاتی ہے یہ موٹر بوٹ. آمنہ پتری ٹوٹ بٹوٹ، گرمی ہو یا سردی ہو پہن کے جاتی ہے یہ کوٹ. آمنہ پتری ٹوٹ بٹوٹ. تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ یہ USB اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں اس کتاب کے مسودے کو سیو کر لو کہ گم ہو جاتا ہے تاکہ ڈھونڈنے میں جو ہے نا وہ جب سیو کر رہی تھی تو اس نے ایسے پڑھا تو اس میں وہ آ گئی. انہوں نے کہا ابو میں تو کالا کوٹ پہن کے جا رہی ہوں. آپ نے جب میں 3 سال کی تھی لکھا کہ پہن کے جاتی ہے یہ کوٹ، کہتے میں تو کوٹ پہن کے روز جاتی ہوں. اور آپ نے کتنا اس وقت بات کی
اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشن گوئی تھی کہ گرمی ہو یا سردی ہو پہن کے جاتی ہے یہ کوٹ آمنہ پتری ٹوٹ بٹوٹ، یہ 3 سال کی جب تھی. تو پھر میں نے ایک لکھا کہ بابا نور غازی اور اللہ کی رضا سے آج. بابا نور غازی ادھر ہے نا پیرکد میں، اس کا وہ چشمہ ہے بابا نور شاہ غازی کی، وہ کرامات سے وہاں پہ پیٹ صاف کرنے لوگ آتے ہیں، تو وہ بابا نور شاہ غازی سے جڑا ہوا. بابا نور غازی اور اللہ کی رضا سے آج میرے لیے وہ کالے سے خوشبخت پتھر ہو گئے. وہ جو کوئلے کا ہم وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ میں نے بڑی دیر سے مطلب وہ کہا ہوا کیا ہوا جو آج میرے بخت پتھر ہو گئے، کیا ہوا جو آج میرے بخت پتھر ہو گئے، یہاں درخت بھی پتھر ہوئے اور تخت پتھر ہو گئے. وہ ٹری فاسلز چنجی میں ٹری فاسلز ملے تھے، اور کلرکار میں وہ تخت بابری ہے پتھر کا، وہ تخت بنا ہوا ہے. تو وہ اس طرح کے جو ہے نا پھر کالے سے وہ میرے لیے خوشبخت پتھر ہو گئے. اب وہ کالے جو ہے نا وہ پتھر ابھی وہ کوئلے کی شکل میں ابھی وہ نکلیں گے، آپ کو خوشبختی جو ہے نا وہ نظر آئے گی. کر کے ہم نے اس میں ایک نیا لہجہ اس میں اپنایا کتاب میں. جس طرح اشارہ کیا ہے کہ جو روایتی شاعری ہے عشقیہ، وہ شاعری آج کل ہمارے شاعر کر رہے ہیں، چاہے اردو کے ہیں چاہے پنجابی کے ہیں، کیا ان کو معاشرتی مسائل پر بھی لکھنا چاہیے یا صرف ذاتی جذبات پر لکھنا چاہیے؟ مگر یہ ساری ہدایت ہوتی ہے، یہ بندے کا نہیں ہوتا ہے، یہ جو لکھنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا جاتا ہے کہ آپ نے مطلب کس طرح جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے. اور بولتے نہیں ہیں، میں جب کدھر کو بولتا ہوں کوئی سوال کرتا ہوں تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہہ دیا جی، یہ تو وہ فلانا وہ برا بنا گیا جی، فلانا برا بنا. تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بخشا جاتا ہے کہ آپ نے قلم کو عصا بنا دینا ہے، فرعون کے آگے جو ہے نا آپ نے وہ سوال کرنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے مطلب ودیت یہ آپ کو ایسے یہ دیا جاتا ہے. اچھا، کہ ہر بندے کا یہ بس کا روگ نہیں ہے. حاجی صاحب آپ نے پہلے بھی بابا فرید کا ذکر کیا ہے، کیا ان کی صوفی فکر نے آپ کی سوچ کو متاثر کیا ہے؟ بڑا متاثر کیا ہے. بابا فرید کا میں تو بڑا مطلب متاثر ہوں میں ان کی فقیری سے اور ان کی شاعری سے. اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تن ڈاڈے نال پرید. یہ بابا فرید ہے جو ہے نا. تو میں نے وہ کیونکہ بابا فرید نے چکو کو دعا دی ہوئی ہے، یہ چکو کا چکوال ہے، تو میں نے وہ اٹھ فریدہ ستیا ویک آ کے اپنا چکوال، اس طرح بھی وہ پنجابی میں ہے. تو پہلے وہ محکمے یہاں پہ نہیں تھے، اب بن گئے تھے محکمے انہاں وچ ایک محکمہ مال. تو اس پہ میں نے پٹوار گردی پہ وہ جو کہ جیویں غریب دے کوٹھے چوندے ان چوندی ساڈی اکھ بھی، ان کے ظلم و ستم کو جو ہے نا ہن بابا اپنی آنکھ وچ رکھ. یہ مجھے اب یاد نہیں ہے وہ پنجابی کا کلام. تو وہ میں نے وہ پوری جو ہے نا اس پہ ایک مطلب نظم لکھی ہے پٹوار گردی پہ کہ بھی آپ کے جو جدی گھر ہیں جو 70 سال سے آپ رہ رہے ہیں، آپ کے مطلب آپ اس کو بنا رہے ہیں پیسہ لگا کے، آپ نے اس کو سینچا ہے. آپ نے جس طرح باغ کو آپ سینچتے ہیں، جو پودے کو جو آپ لگاتے ہیں، اس طرح ہم نے اس کو کھولوں کو یہ پلازہ بنایا، اس کو گھومتے پنجاب بنا کے پٹوار گردی کر کے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی. اور کتنوں کے چولہے بند ہو گئے اور ان کو فیسیں دینے کے لیے نہیں تھی. اور ڈپٹی کمشنر وہ بیچارہ آگ جال کے مار گیا جس نے یہ حرکت کی تھی. اور وہ جو اس میں ملوث تھا تحصیلدار، وہ کرونا میں مر گیا جو ہے نا. اور جو ابھی ہے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ جو اس میں جو ملوث تھے اس سارے کارستانی میں پٹوار گردی میں، جو لوگوں کی پرانی جائیدادیں جو 50 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ تکیہ کیے ہوئے تھے، بچے اپنے پڑھا رہے تھے، ان سے جو آمدن ہو رہی تھی، انہوں نے کمرشل شاپس بنائی ہوئی تھی پیسہ لگا کے، اس میں سے جو آمدن ہو رہی تھی وہ 50 سال سے اس سے ارن کر رہے تھے اور اپنی کفالت کر رہے تھے اپنے خاندان کی، وہ بند ہو گئی.
اچھا خیر صاحب، جو آپ کی کتاب تو شائع ہو چکی ہے ماشاء اللہ، ہاں جی، تو کیا فیڈ بیک کیا ملا ہے؟ مثبت ملا ہے فیڈ یا بیک کچھ بڑا لوگوں بڑا نے اچھا. مخالفت کی؟ دیکھیں مطلب یہ کام کو چھوٹا سا کام نہیں ہے. 30 سال کے یہ سارا کلام جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے، اس کو یکجا کر کے یہ ہم اس کو کتاب کی شکل میں جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں. اس کی مطلب جو مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کام کی جو ہے نا وہ پذیرائی کریں گے. تو جن کی منفی سوچ ہے وہ اپنا اپنا مطلب کریں گے. کیا لکھ دیتا ہے جی کتاب کے ہے جی، لوگ مطلب پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے. 5G کا بھی جو دور آ گیا ہے وہ اس میں جو ہے نا پرنٹ میڈیا تو جو ہے نا بالکل ہی وہ مطلب جا رہا ہے. کتابیں جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. اب USB آ گئی ہے، اب کتابیں USB پہ آئیں گی. ایسا ایسا مطلب جا رہا ہے. مگر ہم نے اس کو جو ہے نا ابھی یہ کتابی شکل میں تو ہم اس کو لے کے آئے ہیں، مگر اس کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کو PDF پہ بھی ہم ڈالیں گے، تاکہ پوری دنیا کے جو مطلب وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی اور چکوالی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس شاعری سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکے. اچھا خیر صاحب، یہ فرعون موسیٰ اور میں کتاب تو ماشاء اللہ آپ کی آ چکی ہے، ہاں جی. اور اگلا منصوبہ کیا ہے؟ جی ہاں، اگلی میری پنجابی کی کتاب ہے گگو گھوڑے، کہ اس میں جو نہیں بولتے ہیں ظلم کے خلاف جو یہاں پہ وہ چل رہا ہے، بولتے نہیں ہیں، چپ کر جاتے ہیں، وہ گگو گھوڑے. کہ بھی وہ اس کی تھیم جو ہے نا یہ ہے، جب ہوندیاں سوندیاں اسی گگو گھوڑے ہیں، دند ہوندیاں سوندیاں اسی بوڑے ہیں، گگو گھوڑے ہیں پھوک جے مارو ابرن لگدا، سانو بھی کوئی پھوک جا مارو اسی گگو گھوڑے ہیں. تو یہ گگو گھوڑے کی تھیم یہ ہے کہ بھی جو آپ ظلم جدھر دیکھیں، کم از کم اگر آپ بول نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی دل میں تو پھر اس کو برا بھلا اس کو کہہ دیں. اگر آپ برملا سامنے آ کے نہیں بات کرتے، تو اس گگو گھوڑے میں یہ درس دیا گیا ہے کہ جدھر آپ ظلم دیکھیں اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم از کم بول دیں. اگر بول نہیں سکتے تو کم از کم اس کو دل میں ہی برا جو ہے نا بول دیں. تو وہ ظلم جو ہے نا خود بخود جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. یہ گگو گھوڑے کب تک آ رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ کتابت ہو رہی ہے، تو ابھی پروف ریڈنگ اس کی کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ جلد بھی ماض وجود پہ جو ہے نا وہ آئے گی. تو بہت شکریہ خیر صاحب. اچھا ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ چکوال کے مایداز شاعر، صحافی اور تجزیہ نگار خواجہ دانیال سلیم کا ایک فکر انگیز انٹرویو، جس میں انہوں نے اپنی کتاب فرعون موسیٰ اور میں کے مدرجات، محرکات اور پیغام پر روشنی ڈالی. ان کا قلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مانند آج کے فرعونوں کے خلاف اٹھ رہا ہے، اور ان کی شاعری ایک احتجاجی نغمہ ہے، چکوال کی دھرتی سے اٹھنے والی وہ آواز جو سچ بولنے سے نہ گھبراتی ہے نہ رکتی ہے. ہم دعا گو ہے کہ خواجہ صاحب کا قلم اسی جرت اور سچائی کے ساتھ رواں دواں رہے. چکوال پلس کے پلیٹ فارم پر سے بولتا چکوال میں آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ناظرین، اللہ حافظ.